اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بجٹ تھا وہ بڑی آسانی سے پاس ہو اور جو بلاول بھٹو زرداری اور جسے کہتے ہیں شہباز شریف جو کہتے تھے کہ ہم بجٹ کسی صورت میں پاس نہیں ہونے دیں گے، بڑی تقریریں بھی کی، بڑا وہ بھی کیا، جسے کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے بھی بڑی کوشش کی کہ اپنے ایم این ایز کو ہی اپنی چھتری کے نیچے جمع کر لے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بجٹ کے پاس ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک تلاش گمشدہ کا ایک اشتہار بھی شائع کیا کہ ایک شخص ہے، ذہنی توازن اس کا خراب ہے اور کبھی کاوبوائے کی ٹوپی پہن لیتا ہے، کبھی کیا کر لیتا ہے، کبھی سیلاب میں اتر جاتا ہے اور اپنے آپ کو قائد حزب اختلاف بھی کہتا ہے، وہ اپنے 23 ایم این ایز کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بجٹ جو تھا وہ تقریباً 178 ارکان جو تھے انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا اور بجٹ بآسانی پاس ہو گیا۔ آج عمران خان صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے قومی اسمبلی کے اندر، ویسے تو کل بھی ایک کی تھی، لیکن یہ اسپیچ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، یہ بڑے سوچنے والی بات ہے۔ اس کے اندر ایک بات جو میرے دل کو لگی وہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے، اچھا یہ اعداد و شمار اکثر میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ زکوٰۃ کی میں بات نہیں کر رہا، زکوٰۃ کی میں اس لیے بات نہیں کر رہا کہ زکوٰۃ پہ بھی پاکستانی کلاٹی مار جاتے ہیں اور بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کلاٹی مارتے ہیں، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب زکوٰۃ ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کے ٹائم پہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمارا تو یوں ہے تو یہ ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ خیرات دینے میں پاکستان کی قوم سب سے آگے ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس دینے میں ہماری قوم سب سے پیچھے بھی ہے، یعنی کہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہمارے ملک سے۔ کیوں؟ 22 کروڑ عوام ہیں اور ٹیکس کتنے افراد دیتے ہیں؟ 22 لاکھ افراد، یعنی کہ 22 لاکھ افراد کے اوپر 22 کروڑ کا بوجھ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہماری اکانومی جتنی مرضی مضبوط ہو جائے، ہم ایکسپورٹ جتنی زیادہ کر دیں، امپورٹ جتنی کم کر دیں، لیکن جب تک ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو فائلرز اور نان فائلرز کا ایک چکر چلا تھا، تو فائلر بننے کے لیے جو وہ تھے تمام لوگ جو تھے وہ درپردہ فائلر بنے، اور فائلر بننے کے لیے وہ 6 لاکھ یا 5 لاکھ کا ٹیکس چھپانے کے لیے 3 سے 4 لاکھ روپے کا وہ وکیل کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیکس ہمارا چھپ جائے، یعنی کہ وہ جو کالے کوٹ والے ہیں وہ یہاں پہ بھی کالا قانون اور کالا دھندا استعمال کر رہے ہیں، اور جو ان کی عادت ہے، یعنی کہ کسی وکیل کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو ایسے سبز باغ دکھائے گا، اور لیکن وہ ایکچوئل سبز باغ جو ہوں گے وہ ملک کو لوٹنے اور کھسوٹنے کے طریقے بتائیں۔ اور یقین جانے ویور کہ آپ جتنی بھی جائیدادیں دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے بنگلے دیکھ لیں، جتنے بھی ہائی فائی گاڑیاں دیکھ لیں، وہ تمام ان وکیلوں کی ہیں، کیونکہ یہ غریب لوگوں کا خون کس طریقے سے نچوڑتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے مقدمے کے اندر، چھوٹے سے چھوٹی اس کے اندر کسی کی بیل کرانے کے لیے بھی یہ 5 سے 10 ہزار روپے لینے سے بالکل نہیں چوکتے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس شخص کے پاس یہ ہیں بھی کہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو الٹا یہ دھمکیاں میں نے دیتے ہوئے عدالتوں میں دیکھا ہے کہ اگر آپ اتنے پیسے نہیں دیں گے تو پھر یہ کام میں نہیں کرنے دوں گا، ہونے بھی نہیں دوں گا۔ پھر ان وکیلوں نے ایک اور ان کے ساتھ ایک ٹٹپونجیا بھی ہوتا ہے جس میں فائلیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، جس کو یہ لوگ عرف عام میں منشی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو نوکر ہوتے ہیں وہ زیادہ نخریلے ہوتے ہیں، تو وہ جو منشی ہوتے ہیں وہ بھی کلائنٹ کو گائے بقائے کس طریقے سے تنگ کرتے ہیں۔ یہ اگر کسی کا واسطہ عدالتوں سے اور ان چیزوں سے پڑا ہے، وکیلوں سے پڑا ہے، تو وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اگر نہیں پڑا تو کسی دن جا کے اور اندازہ لگا لیں کہ جو منشی صاحب ہوں گے وہ ان کی علیحدہ سے نذرانہ وہ وصول کریں گے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس کو سنبھالنے کے اندر صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے،
میں نے اپنی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ریاست مدینہ بنانا صرف عمران خان کا کام نہیں ہے، اس نے کہہ دیا، لیکن لوگ بھی تو اس پہ کریں۔ 12 ربیع الاول کو تمام مسجدوں پہ چراغاں کر دیا جاتا ہے، تمام مسجدوں پہ، روڈوں پہ چراغاں، چوری کی بجلی سے۔ سرکار کی آمد برآباد، کیا سرکار نے کہا تھا کہ چوری کی بجلی سے میرے لیے چراغاں کرو؟ تو شرم کا مقام ہے۔ مولویوں کا کرتوت تو آپ کے سامنے آ ہی چکی ہے۔ میں اس میں مولویوں کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں ایک کسی مولوی کا نہیں، کیونکہ جس کو بھی آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ان کے اندر بلیک شیپ ضرور نظر آئے گا۔ سب سے بڑا تو جو علماء کا جو استاد بنتا ہے وہی سب سے بڑا چور ہے، جو مولانا فضل الرحمان ہے۔ اس کی حالت آپ دیکھ لیں کہ چوروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور سرے عام ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ کرپشن میرے لیے ایشو نہیں ہے۔ تو بات یہ ویورز کے عمران خان کی جو بات تھی یہ میں نے آپ کو بتائی کہ ٹیکس کلیکشن کی، باقی تو انہوں نے دوسری بھی باتیں بتائیں کہ امریکہ کو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا، وہ باقاعدہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دے دیا کہ امریکہ کے ہم ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے، اگر اس کو ہم سے کوئی چیز چاہیے تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اڈے تو ہم دیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے مفاد میں، کیوں مفاد میں ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا تک اپنی پروڈکٹ بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور بیچ میں افغانستان ہے جس کے اندر آگ کے اور خون کے دریا بہ رہے ہیں اور آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اور کس نے بھڑکائے ہوئے؟ یہ انہی بڑی طاقتوں نے بھڑکائے ہوئے، پہلے اس میں رشیا نے بھڑکائے ہوئے تھے، اب اس میں امریکہ نے بھڑکا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن کے پیچھے ہمارے اسلامی ممالک کا ہاتھ ہے۔ ہم وہاں کی کسی بھی، میں بذات خود بھی میں آپ کو کہتا ہوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ افغانیوں کو بھی واپس جانا چاہیے، ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے۔ ہم ادھر کسی بھی سیاسی پارٹی کو یا طالبان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں۔ اگر افغانستان کے لوگ ووٹ کے ذریعے طالبان کو لانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، نہیں لانا چاہتے تو بسم اللہ۔ پھر یہ طالبان کو سمجھنا چاہیے یا کمیونسٹ پارٹی جو وہاں پہ ہے گی، یہ جو اشرف غنی وغیرہ، ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ووٹ کے ذریعے آپ کو مسترد کر دیا تو پھر جنگ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں جا کے کسی کونے میں بیٹھے۔ تو یہی عمران خان سمجھانا چاہ رہا تھا، یہی پرائم منسٹر آف پاکستان سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اپوزیشن کی۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے 3 گھنٹے کا خطاب کیا تھا، 3 گھنٹے کا، لیکن نیب کی پیشی کے اوپر جب وہ جاتا ہے تو کہتا ہے میری کمر میں درد ہے، مجھے گاڑی میں جھٹکے لگتے ہیں، مجھے فلانا ہوتا ہے، میں کینسر کا مریض ہوں، میں فلانے کا مریض ہوں۔ یعنی کہ صرف 2-3 بیماریاں ایسی ہیں جو خواتین کو ہوتی ہیں، باقی اس کو ساری بیماری، اور شاید کوئی ڈاکٹر کو وہ 3 بیماریوں میں بھی مبتلا کسی نہ کسی وقت کر دے اگر جان بچانے کی ہو۔ اسی طریقے سے حمزہ شہباز کو دیکھ لیں، جوان ہے، جب خود حکومت میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا تو کوئی مہنگائی سے غرض نہیں، کیونکہ عوام کو تو یہ کیا سمجھتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں، نیب کی پیشی کے اوپر، وہ اس کی ایف آئی اے کی پیشی پہ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اکاؤنٹ پہ کون پیسے ڈالتا ہے۔ کتنے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے اکاؤنٹ کے اندر، کیونکہ یہ پاکستان کے غریب ترین لوگ ہیں، شاید ہو سکتا ہے خیرات بیرات کوئی دیتا ہو، لیکن وہ خیرات کہاں لگتی تھی یہ تو پتہ لگے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ چودھری نثار کا علاقہ کہلاتا ہے، اور چودھری نثار کتنے سال حکومت میں رہا یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ تو چودھری نثار نے اس علاقے میں صرف اور صرف ترقی اس لیے نہیں ہونے دی کہ وہ یہاں کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ یہاں کے لوگوں کو جانور سمجھتا ہے۔ کیوں جانور سمجھتا ہے؟ کیونکہ اس نے ادھر فارم ہاؤس کھولے ہیں، جو وہ اپنے فارم ہاؤس کو فیسلٹیز دے سکتا تھا وہی ادھر کے لوگوں کو بھی دی ہوئی ہے۔ مثلا فارم ہاؤس پہ کیا فیسلٹی وہ دے سکتا ہے اپنے؟ وہ فارم ہاؤس پہ یہ فیسلٹیز دے سکتا ہے گا کہ جناب بس ادھر کیا کہتے ہیں کہ گندگی جو ہے وہ کھیتوں میں ڈال دی جائے، کہ کم اس کے اوپر لاگت کم آئے اور یہیں سے اٹھاؤ اور کھیتوں میں ڈال دو۔ نالیاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں سوئی گیس اس علاقے کو نہیں دے سکا آج تک، یہ بھی ابھی سرور خان نے دی۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس نے اسی لیے یہاں پہ رکھا تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے جانور پالتا ہے، اس کے فارم ہاؤس ہے، تو وہ عوام کو بھی یہاں کے جانور سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جتنے بھی ہیں بڑے لوگ، یہ خواجہ آصف ہو گیا جو الیکٹریشین ہے گا دبئی کے اندر، یہ دوسرا ہو گیا یہ جو ارسطو ہے گا، لنڈے کا ارسطو، احسن اقبال جو وہاں پہ چوکیدار ہے کسی دکاندار کا یو اے ای کے اندر، یہاں پہ آ کے وزیر داخلہ وزیر خارجہ لگ جاتے ہیں۔
یہ بیسیکلی جس طرح یہ خواجہ آصف نے پچھلے دنوں کہا، خواجہ آصف کہہ رہا ہوں، احسن اقبال کو ونڈے کے رستوں نے پچھلے دنوں جیسے کہ کہا تھا کہ جو باہر لوگ رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کو کیا پتا کہ چیچا بتنی کے کیا ضروریات ہیں. اس کو بہت پتا ہے، اس کو بہت پتا ہے. ان کو نہیں پتا جو اپنے رشتہ داروں کو ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں خرچے کے، ان کو نہیں پتا اور اس کو پتا ہے. تو بہرحال ویورز بتانے کی بات یہ ہے کہ چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. آج کل چوری تو کر نہیں سک رہے، کیونکہ عمران خان تو چائے کے ساتھ کسی کو بسکٹ بھی نہیں دیتا، اسی لیے اس کے سارے صحافی بھی خلاف ہیں. اسی لیے جتنے بھی لفافہ صحافی ہیں، یہ جو مفت میں جا کے عمرے کرتے تھے، حج کرتے تھے پوری فیملیوں کے ساتھ اور مری کے ریسٹ ہاؤسوں میں رہتے تھے، عمران خان کے دور میں یہ تو ختم ہو چکا. وہ تو وہاں پہ جاؤ تو پانی کی بوتل بھی اپنی لے کے جاؤ. ویورز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا وہاں پہ جانا ہوا تو پانی کی بوتل بھی ہم اپنی لے کر گئے. اور جس وزیر کو یہ زیادہ کہتے ہیں کہ وہ یہ مطلب مراد سعید کی میں بات کروں گا، مراد سعید ایک اجلاس کے اندر شرکت کے لیے آیا، میں ادھر موجود تھا، تو وہ اپنی ذاتی پانی کی بوتل شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اور آخر میں وہی 3 جملے کہ اخوانیوں کو واپس چلا جانا چاہیے، ایک خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے، اور ایک جو ہے وہ بھگوڑا جو لندن میں اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر کے اندر بات وہی والی کروں گا کہ سپریم کورٹ کو اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ.